الرحمن الرحیم۔ آج کے اسلامیات کے اس دوسرے لیکچر میں ILM ورچوئل کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے جہاں سے آغاز کیا تھا وہ تھا عقیدہ کی اہمیت، عقیدہ کی حیثیت اور عقیدہ کا تعارف۔ جیسا کہ پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہماری یہ جو کتاب ہے، ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ 4 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ بنیادی عقائد ہے، تو وہیں سے ہم نے اپنے پہلے لیکچر کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ بنیادی عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یقینی بات ہے کہ عقیدہ، نظریہ کسی نہ کسی چیز، ذات یا ہستی سے متعلق ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں نظریہ پاکستان، تو نظریہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے متعلق ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بنیادی عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے یعنی عقیدہ توحید۔ اب عقیدہ توحید جو ہے یہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ نظریہ پاکستان وہ پاکستان سے متعلق ہے، اور پاکستان کا ایک سکیچ اور ایک وجود اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا، تو ان کا اس کے اوپر بلیو اور یقین مزید پختہ ہو گیا، اور اس کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی سٹرگلز کو مزید تیز کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح عقیدہ توحید جو ہے یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود یعنی وجود باری تعالیٰ۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر ماضی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم ان کے لیے مختلف کتب کے اندر یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ملحد بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے دہریہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں کے اندر جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بطور مسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور جیسے یہ بات میں نے پہلے کہی ہے کہ عقیدہ توحید چونکہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے، تو ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں یعنی اپنے ہونے کے بارے میں مختلف انداز کے ساتھ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان سب نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو سب سے پہلے آگاہی دلائی، اور یہ بات جیسا کہ پچھلے لیسن میں یہ کہہ چکا ہوں کہ تمام انبیاء اور رسول ان کا جو سب سے پہلا ٹاسک تھا، انہوں نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا ہے وہ انسانوں کے عقیدے کی اصلاح سے کیا ہے، اور تمام انبیاء اور رسول ان کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول ہیں ان سب نے اپنی دعوت کا آغاز، اپنی تبلیغ کا آغاز وہ عقیدہ توحید سے کیا ہے۔ تو عقیدہ توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ تو وجود باری تعالیٰ،
جیسے یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ملحد کا لفظ بھی بسا اوقات ان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح دہریے کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو وجود باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قالت لہم رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا ان کے رسولوں نے، یعنی ہر رسول نے ہی اپنی اپنی قوم میں اگر کہیں کوئی ایسے افراد موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے، تو ان کو یہ بات کہی ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے بارے میں شک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، یعنی جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، تم اس کے وجود کے بارے میں شک و شبہات یعنی شکوک و شبہات کا شکار ہو۔ عزیز طلبہ، بالکل اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہی زمین اور آسمان کے نظام کو، یعنی آسمانوں کے نظام کو بنانے والی ذات ہے۔ زمین کا ایک اپنا نظام ہے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان ہیں، پھر اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان کیا کچھ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یقیناً جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو بنا رہی ہے، بنانے والی ہے اور اس نظام کو چلا رہی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم چھوٹی سی یہ بات کر سکتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ از خود تیار نہیں ہو سکتی، وہ خود نہیں بن سکتی، تو پھر اتنا بڑا نظام کائنات جو ہے یہ کس طرح معرض وجود کے اندر آ سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سوئی جو ہے وہ بالکل چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی از خود نہیں بنی۔ اسی طرح دنیا کے اندر بڑی سے بڑی چیز کو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی بڑی بلڈنگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی خود بخود معرض وجود میں نہیں آ گئی، یعنی نہ چھوٹی چیز خود بخود بنی ہے اور نہ ہی بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ خود بخود بنی ہے۔ انسان جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں خود تیار کرتا ہے، خود بناتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی چولہے پہ ہنڈیاں پکتی ہے، پھر اسی طرح دسترخوان بچھتا ہے، تو یہ سارا خود بخود نہیں ہو سکتا، انسان جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تب جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنا چھوٹا جو نظام ہے یہ خود بخود نہیں بن سکتا، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا نظام کائنات جو ہے وہ کس طرح معرض وجود میں آ سکتا ہے؟ تو یہ از خود نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام انہوں نے اپنے اپنے زمانہ نبوت میں لوگوں کو جو ہے یہ باقاعدہ بات سمجھائی ہے، بتلائی ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، باقاعدہ سوالیہ انداز کے ساتھ۔ اور اسی طرح دوسری چیز، کائنات کا جتنا نظام ہے اس میں کس قدر ہمیں نظم دکھائی دیتا ہے، کیا ڈسپلن ہے، کیا ترتیب ہے کہ انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل، یعنی پہلی دلیل کیا تھی کہ انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتلایا ہے اور ان کو قائل کیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ دوسری بڑی اہم بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نظام کائنات کو دیکھتے ہیں، دنیا کا نظام، آسمانوں کا نظام، تو ان سارے کے سارے اس نظام کو دیکھ کے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آسمان ہے، آسمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پہ دلالت کرنے والی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ یقینی طور پہ اللہ کی ذات کو ماننے میں، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالہ سے مختلف انداز کے ساتھ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو، جس نے
آسمان بنائے ہیں۔ آسمان پھر ایک نہیں، اس جیسے یعنی یہ 7 آسمان ہیں، اور جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس چیز کو دیکھو گے، خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام میں کسی قسم کا کوئی تفاوت، کوئی کمی، کوئی نقص جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے انسان کو جو ہے دعوت دی ہے کہ دیکھو، ذرا غور سے دیکھو، پھر دوبارہ دیکھ لو، بالآخر کیا ہوگا کہ تمہاری نظریں الیک البصر خاسئا وہو حسیر، وہ تمہاری ہی طرف ناکام ہو کر پلٹ آئیں گی۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، یہ جو نظام ہے یہ بھی ہمیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے اس سارے کے سارے نظام کو بنایا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ بغیر عمد ترونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو اس کو دیکھ رہے ہو یہ ہم نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے۔ دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پہ شاید یہ نیچے زمین کو ٹچ کر رہا ہے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، لیکن قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پہ ایک دوسری بڑی دلیل ہے۔ اور اس طرح پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نظام شمسی ہے، کتنے سالوں سے، کتنی صدیوں سے، ہزارہ صدیاں ہو چکی ہیں کہ یہ نظام چل رہا ہے، لیکن ہم نے نہ کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہے، نہ ہم نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ سورج اور چاند جو ہے وہ آپس میں ٹکرا گئے ہوں، یا کہیں اور کسی انداز کا کوئی اور ایسا گلیکسیز کے درمیان کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو، کوئی سیارہ جو ہے وہ کسی سیارے سے ٹکرا گیا ہو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو ہر چیز جو ہے، یعنی سورج اور چاند، ہر سیارہ جو ہے وہ اپنے اپنے آربٹ کے اندر گردش کر رہا ہے۔ تو یقیناً کوئی ذات ہے جو اس نظام کو ہینڈل کر رہی ہے، اس نظام کو چلا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے چاند کو جا پکڑا ہو۔ اور اسی طرح دن اور رات کا یہ جو نظام ہے یہ چل رہا ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہی ہے، اپنے اپنے مدار میں وہ گھوم رہی ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے اوپر ایک تیسری بڑی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو انتہائی منظم اور مربوط بنایا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں پہاڑوں کا نظام ہے، آپ دیکھ لیں دریاؤں کا نظام ہے، آپ دیکھ لیں جنگلات کا نظام ہے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہر چیز انتہائی منظم، انتہائی مضبوط اور بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پہ دلالت کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ کیا فرماتے ہیں سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط کاریگری ہے کہ اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ بڑے ہی مضبوط اور اچھے انداز کے ساتھ بنایا اور تیار کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ چند ایک ایسے دلائل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دن کا نظام ہے، ہم دیکھتے ہیں رات کا نظام ہے، دن آتا ہے اور اسی طرح رات چلی جاتی ہے، پھر رات آتی ہے یعنی اندھیرا چھاتا ہے، دن کی روشنی ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، پھر اسی طرح بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی ایسی مخلوقات ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس سارے کے سارے زمین و آسمان کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں یہ ساری کی ساری ملک ہے، یعنی ساری دنیا جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کے لیے وہ کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ، یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود کے قائل ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ،
کہ رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی صفتوں کے ساتھ وہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے۔ تو اسی طرح آج کا یہ ہمارا جو سبق ہے، آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں یہ بات دہرائی دیتا ہوں کہ بنیادی عقائد میں ہمارا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو عقیدہ توحید، اس کو جاننے، اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کسی بھی نظریے، کسی بھی عقیدے کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس چیز کے حوالہ سے جانتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہم وہ عقیدہ یا نظریہ بنانے جا رہے ہیں یا ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو یہاں عقیدہ توحید میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اس کے اوپر کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی رسول نے اپنی اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتلایا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو دنیا کا، آسمانوں کا، کائنات کا یہ جو نظام ہے، بڑا ہی منظم اور مربوط نظام، یہ بھی اس بات پہ شاہد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح سورج اور چاند کا نظام ہے، ان کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا ہے، سیاروں کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا ہے، پھر دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ پھر یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ انتہائی اچھے انداز کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ آخر پہ ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن میں کہی ہے کہ یہ سب کچھ بنانے والا، یعنی کائنات کا نظام بنانے والا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ دو نہیں ہیں، وہ تین نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ ریاست کا سربراہ ایک ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ایک ہوتا ہے، ادارے کا سربراہ ایک ہوتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ سربراہ ہو جائیں اور ان کے اختیارات بھی ایک جیسے ہوں تو وہ ادارہ یا ریاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے حکم اور اذن کے ساتھ ہی حرکت کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالہ سے اپنے فرشتوں کو، جو کہ اس کی فوج ہے، اس کو مختلف فرائض دے کے، ڈیوٹیز دے کے دنیا میں، کائنات میں، زمین و آسمان کے اس نظام میں پھیلایا ہوا ہے، جو اللہ کے حکم کے ساتھ ان ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں۔ بہت